جو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس کو جب انسان ڈھونڈنے کی ایک شعوری کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ نبوت کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک خواہش ضرور ہے کہ وہ اسے چاہے، اسے ڈھونڈے، اسے دیکھے. نبوت اسی کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ انسان کے اندر یہ خواہش موجود ہے، چلو میں اپنی طرف سے ایک راستہ انسان کو دکھا دوں کہ وہ مجھ تک کیسے آ سکتا ہے. تو کوئی یہ حقیقت یہ ضرور ہے کہ کوئی ہے ضرور، اور خدا کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کرنے والے بھی باطن میں کہیں اس کا اعتراف کرتے ضرور ہے کہ ہے ضرور. تارا ٹوٹا تو فضا میں تیری آہٹ گونجی، تارا ٹوٹا تو فضا میں تیری آہٹ گونجی، چاند نکلا تو تیرا چہرہ زیبا دیکھا. تو ہے ضرور کوئی جو کہ ان پردوں کے پیچھے پوشیدہ ہے اور پنہا ہے. وہ کیا خوبصورت بات کہی کہ ظالم فریب پردہ اور اتنا کھلا فریب، ظالم فریب پردہ اور اتنا کھلا فریب، حد نگاہ تک یہ نظر آ رہا ہے کون. تو یہ ایک حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں، اور قرآن کی اگر دوسری سمت میں دیکھیں تو وہ باتیں حقیقت میں 5 بنتی. تو 4 باتیں یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس محترم نبی کو تمہارے درمیان مبعوث کیوں فرمایا. ایک باتیں اب چونکہ ذرا موضوع کو ہم کھولنا چاہ رہے ہیں تو میں ایک گزارش بڑے ادب سے کر دوں کہ ریاض حسین چودھری صاحب ہر وہ بات کر گئے ہیں جو کہ میں آج کہنا چاہتا ہوں. تو اب میری گفتگو کی حیثیت یہی ہے کہ جیسے ایک مختصر کتاب بعض اوقات متن کی صورت میں اور اس کی کوئی تشریح اور حاشیہ. تو یہ حقیقت تو یہ ہے کہ ریاض حسین چودھری صاحب نے سب باتیں بڑے خوبصورت اسلوب میں، سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا. تو آئیں جو باتیں یہ ہمیں بتا گئے اس کی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں آپ کی بعثت کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ اس نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے. ارشاد ہوا کہ یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچا دیں، انہیں قرآن سنا دیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کریں، ان کے باطن کو صاف کریں، ان کی آلائشوں کو دھوئیں. کیوں؟ اللہ لطیف ہے اور انسان کے باطن پہ بہت ساری کثافتیں موجود ہوتی ہیں، آ گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں. نبی ان کے دلوں کو اثر نو لطافتیں عطا کرنے کے لیے ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کی تطہیر کرے، ان کے باطن کو دھوئے. پھر اس لیے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن کا پیغام تو پہنچا دیا، اب باطن مزکی ہوا. اس کے بعد اس لیے کہ یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم انسانیت کو دیں. یہ 4 باتیں کہی گئی. ایک مقام آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں اللہ کے حضور میں ایک گزارش پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت سے سرخرو ہوئے. ایک طویل زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وہ طویل زندگی امتحان در امتحان ہے. ان سے گزرتے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں. بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کر رہے ہیں، اور دعا اس شہر کے لیے، اس شہر میں وسائل رزق کے لیے، ان لوگوں کی عافیت کے لیے. اور پھر ایک ایسی دعا جو کہ ساری دعاؤں کا مدعا ہے، ایک ایسی دعا جو کہ ساری تمناؤں کی تمنا ہے، ساری آرزوؤں کی آرزو ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی کہ اے اللہ تو اس شہر مقدس میں اپنے ایک پیارے محبوب کو، پیارے نبی کو مبعوث فرما. اور پھر اس نبی میں خاصیت کیا ہو، وہی 4 باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمائی. حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں ان 4 باتوں کا ذکر کیا. لیکن ایک بڑی توجہ کی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کردہ 4 باتیں تو وہی ہیں جن کا اعلان اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی جس کی آرزو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ عرب کے ریگزاروں میں مبعوث ہو چکے ہیں.
لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے خواص بیان کیے تھے ان میں اور جو خواص اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ان کی ترتیب میں فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ یہاں ایک ایسا نبی مبعوث کر یتلو علیہم آیاتک کہ جو تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور مزید برآں یہ کہ ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن اس دعا کو قبول کرتے ہوئے جو اعلان اللہ نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں کہ ان خواص کی ترتیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلق اس نبی کی خاصیتیں بیان کی، لیکن چونکہ اب اعلان اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا تو اب اس کی معنویت کو کسی اور زاویے سے انسانیت نے دیکھنا تھا، تو اس نزاکت کا خیال رکھا گیا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا نبی تمہارے درمیان بھیج چکا ہوں کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور دلوں کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر ہمارے مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس ترتیب کو بدلا کیوں گیا؟ اس ترتیب کو اس لیے بدلا گیا کہ مبادا کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب وہ تلاوت قرآن پڑھ لے گا، تلاوت قرآن کر لے گا، تو اگلے مرحلے میں اسے علم قرآن اور علم حکمت بھی حاصل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ نبی کی بارگاہ میں جائے اور تزکیہ اور طہارت کی بات کرے۔ اللہ نے اس ترتیب کو اس لیے بدل دیا کہ پہلے تم اللہ کے پیغام کو سمجھو، اسے اپناؤ، توحید کی اس دعوت کو قبول کرو، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا۔ جب تک نبی کی بارگاہ سے تمہارے باطن کی آلائشیں دور نہیں ہوں گی، تم کتاب اور حکمت کے انوار سے کبھی بھی مستنیر نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرا مرحلہ اللہ کے عرفان کا یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کی توحید کو مانو، یتلو علیہم آیاتہ، اس پیغام کو سمجھو، اس کتاب کو جب تم اپنا لو گے، مان لو گے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، تو دوسرا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ تم کتاب پہ براہ راست غور شروع کر دو گے اور حکمت اور دانائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوگے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تم نبی کی بارگاہ میں آؤ گے، نبی کی توجہ سے، نظر سے اور وجود سے جب تمہیں تزکیہ قلب کی دولت نصیب ہوگی تو پھر تم اس قابل ہوگے کہ تمہیں کتاب اور حکمت کا نور عطا ہو سکے۔ تو گویا کہ یہ ایک ہمارے صوفی کہتے ہیں کہ فیض یا تو اسم سے حاصل ہوتا ہے یا جسم سے حاصل ہوتا ہے، تو ایک اور وہ اسم بھی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ بھی حقیقت میں کسی جسم سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ اس وقت تک تمہیں کتاب کا اور حکمت کا شعور نصیب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تمہیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کی محبت اور حلاوت اور لذت نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک کہ تم کسی کے پاس جا کر اپنے دلوں کا میل کچیل صاف نہ کرا لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مقام ایک مرشد کا مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں، جو ڈیوٹیاں ہیں، ان میں دعوت اسلام کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کو صاف کیا جائے، دلوں کی تطہیر کی جائے، اس لیے کہ دل جب تک صاف نہیں ہوں گے، باطن جب تک صاف نہیں ہوں گے، اس وقت تک کتاب اور حکمت کا نور بھی میسر نہیں آئے گا۔ اور یہ باطن صاف کرنا، یہ براہ راست تلاوت قرآن کے ذریعے سے توحید کی دعوت کو مان لینے سے یہ صفائی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ صفائی اس وقت نصیب ہوئی ہے جبکہ ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت، ایک وجود جو کہ ظاہر میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جب تک اس وجود کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی توجہ سے مستفید نہیں ہوں گے، اس وقت تک دلوں کا یہ تزکیہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو دل صاف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کامل شخصیت ہیں، کامل ہی نہیں ہے بلکہ کامل ترین شخصیت ہے۔ وہ علامہ نے بڑی پیاری بات سمجھائی، اس کی معنویت پر شاید ہم نے غور نہیں کیا کہ مصطفیٰ بے رسا خیش راہ کے دی ہماؤز اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیز، کہ خود کو مصطفیٰ کریم تک پہنچاؤ، اس لیے کہ دین ہے ہی وہ، دین نام ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج حسن اتفاق سے ایک محفل میں ایک بات ہوئی، دوستوں کو وہ بات پسند آئی، اس طرف توجہ دلائی گئی
کہ ایک سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے. اب حضور کا خلق یہ ایک محفل میں کیا بیان میں آ سکتا ہے؟ سفینہ چاہیے اس بحر بے کرہ کے لیے، عمریں گزر جائیں اور حضور کے خلق کے جو پہلو ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو نہیں سکتی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک جواب دیا، اور قربان جائیے پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کہ ایسا جواب ابو بکر صدیق کی بیٹی ہی دے سکتی ہے. انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق تو قرآن ہے. قرآن کو پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی کا اخلاق کیا. اب یہ دیکھیے ایک بات کی طرف اشارہ اس کے حوالے سے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی مکہ میں گزاری، پھر قرآن کا نزول شروع ہوا. تو قرآن ہے نا جس نے ماحول کو پلٹ دیا، شخصیتوں میں انقلاب آ گیا، غور و فکر کے زاویے تبدیل ہو گئے، اسلوب زندگی تبدیل ہو گیا قرآن کی آیتیں سن کر. تو دیکھیے کہ جو قرآن پیش کر رہی تھی شخصیت، جیسے جیسے قرآن اتر رہا تھا کیا اس کے اسلوب زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی تھی؟ کیا وہ بھی قرآن کے مطابق بدل رہے تھے؟ پہلے وہ ایسا کرتے تھے، اب قرآن اترا تو وہ ویسا کرنے لگے؟ یا حقیقت یہ ہے کہ جیسے وہ تھے قرآن مقدس انہی کی شخصیت کی تعبیر انسانیت کے سامنے کر رہا تھا کہ میں جس کے سینے پر اتر رہا ہوں وہ ایسا ہے. لوگ تو تبدیل ہوئے، لوگوں نے تو اپنا اسلوب زندگی قرآن کے مطابق کیا، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اسلوب زندگی تبدیل کیا؟ یا جیسے وہ تھے در حقیقت قرآن مقدس اس کی تعبیر انسانیت کو بتانے کے لیے اتر رہا تھا؟ جی قرآن نے حضور کی زندگی کو آنے والی نسلوں کے لیے پیش کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے کہ اللہ کا نبی ایسا، یہ ایسا ہے جس کے وسیلے سے تم نے اللہ تک پہنچنا ہے. تو اللہ کی معرفت در حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ ہوئے، اور آپ تلاوت آیات سنانا بھی آپ کا کام، دلوں کا تزکیہ کرنا بھی آپ کا کام، اور علم قرآن دینا بھی آپ کا کام، حکمت دانائی جسے ہم سنت سے بھی بعض اوقات تعبیر کرتے ہیں وہ بتانا بھی آپ ہی کا کام. آپ کی شخصیت مجتمع الصفات شخصیت ہے. دی ہما اوست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا تو دین کو ایک ذوق کی صورت میں دیکھا، دین کو ایک تجسیم کی صورت میں دیکھا، ایک مجسم ہو کر دیکھا. کوئی حضور کے زمانے میں یہ پوچھنا چاہے کہ دین کیا ہے تو اس سے بہتر اور کیا سوال تھا کہ اس شخصیت کو جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے دیکھو یہی دین ہے، یہی دین ہے. دیکھیں نا اصحاب بدر وہ 2 ہجری میں شہید ہو گئے، بعد میں آنے والے لوگ اصحاب بدر کے درجے پر نہیں پہنچتے، ان کے درجے پر نہیں پہنچتے. ان سے کامل درجہ ہے عشرہ مبشرہ کا، ان سے کامل درجہ ہے خلفائے راشدین کا، اور یہ حسن اتفاق کے خلفائے راشدین بھی اصحاب بدر ہیں اور عشرہ مبشرہ بھی اصحاب بدر ہیں، اور ان کے بعد درجہ ہے عشرہ